مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ملک حیات نے پوتے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ یونیورسٹی کا وقت ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان، میں واپسی پر آپ سے بات کروں گا، ابھی میری بہت اہم پریزنٹیشن ہے، رہ گئی تو بہت نقصان ہوگا، وہ شرافت سے کہتے ہوئے ایک سیب اٹھا کر وہاں سے جانے ہی لگ رہا تھا جب ملک حیات کے جملے نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ دعا اب 16 برس کی ہو چکی ہے اور تمہاری بھی ڈگری ہونے والی ہے، ہم چاہتے ہیں تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے، رخصتی دعا کی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ ملک حیات نے جانچتی ہوئی نظروں سے پوتے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ وہ کافی دنوں سے اس ٹاپک سے بچ رہا تھا اور آج بالآخر وہ ناشتے کے وقت ملک حیات کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ گھر میں نکاح کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور اکثر سے غائب رہنے لگا تھا۔ دادا جان، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا، جب بھی ہوگی شادی ہوگی، اور پلیز اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا بند کر دیں، مجھ سے بڑے زاویار بھائی ہیں، آپ ان کی شادی کا سوچیں، وہ بدتمیزی سے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ملک حیات نے ملامتی نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، جس سے فوراً سے سر جھکا لیا۔ دعا پیپر ختم ہونے کی خوشی میں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ باہر اس کی زندگی کا فیصلہ چل رہا ہے اور کسی نے اس سے رائے لینا تو دور کی بات، اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ آپ لوگ نکاح کی تیاریاں کریں، اگلے جمعے زاویار اور ہمدان کا نکاح ہوگا اور اس کے بعد میں کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ ملک حیات غصے سے بولے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی بچوں کے فیصلے کر کے جانا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے کل کو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ دوسری طرف ہمدان گھبرایا سا یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں بینچ پر بیٹھی مناحل ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہمدان کو اچانک دیکھ کر اس نے جلدی سے کال کاٹی اور موبائل بیگ میں رکھا۔ کیا ہوا، کس سے بات کر رہی تھی؟ ہمدان نے سرسری سا پوچھا تو مناحل مسکرائی۔ امی جان کی کال تھی، پوچھ رہی تھی۔ مناحل کے کہنے پر ہمدان حیران ہوا۔ کیا پوچھ رہی تھی؟ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پوچھ رہی تھی کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ ہم تمہاری شادی ماموں زاد سے کر دیتے۔ مناحل نے جان بوجھ کر ہمدان کو چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ اور تم نے کیا کہا ہے انہیں؟ ہمدان غصہ ہونے لگا تو مناحل مسکرائے۔ ایک تو تم بھی نا بلا وجہ غصہ کرنے لگتے ہو، صاف ظاہر ہے میرا جواب بھی یہی تھا۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں بتایا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تم آج شام کی چائے پر ہمارے ساتھ پیو گے، مناحل جتاتے ہوئے بولی اور وہ ہنس دیا۔ ٹھیک ہے پھر اسی خوشی میں پہلے شاپنگ پر چلے، مناحل نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کیسے اس کی بات ٹال سکتا تھا؟ اچھا اس کے بعد میں شام کو آ جاؤں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا اور دونوں کلاس روم میں داخل ہوئے، جہاں بہت سے لوگوں نے اس کپل کو ستائشی نظروں سے دیکھا تو کوئی حسد سے انہیں تک رہا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ کپل کافی مقبولیت رکھتا تھا۔ ویسے ہمدان، کل مناحل کی سالگرہ ہے، مناحل کی دوست سویرا نے مناحل سے نظریں بچاتے ہوئے ہمدان کو کہا تو وہ حیران ہوا۔ مجھے سچ میں بھول گیا تھا، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے یاد دلایا، ہمدان نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی، کیونکہ اسے یہ سب کہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ جبکہ ہمدان اس بات سے انجان پلاننگ کرنے لگا کہ کل کے دن وہ مناحل کو کیسے سرپرائز دے سکتا ہے۔ لیکچر لیتے ہی وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے پہلے ریسٹورنٹ آئے، کیونکہ لیکچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بھوکے تھے۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں آنٹی یہیں آ جاتی تو زیادہ اچھا لگتا، ایسے ان کے گھر جانا، ہمدان نے اٹک اٹک کر کہا۔ مناحل کو برا نہ لگ جائے، مام آ جائیں گے، لیکن اگر تم ہمارے گھر شام کی چائے پر آ جاؤ تو زیادہ مناسب لگے گا، باقی تمہاری مرضی ہے، مناحل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ وہ بل پے کرتے ہوئے گاڑی تک آئے۔ جیسے ہی وہ پارکنگ میں آئے، ملک سفیان یقین نہیں کر پائے کہ ان کا بیٹا کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ وہ مصروف تھے اس لیے اسے مخاطب نہیں کر پائے، ورنہ ضرور اسے پوچھ گچھ کرتے۔ ہمدان اور مناحل شاپنگ مال میں داخل ہوئے تو بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ 2 دن بعد 14 اگست تھی۔ پورے شاپنگ مال کو سبز غباروں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہمدان نے ایک نظر سب کو دیکھا اور مناحل کے فیورٹ ڈائمنڈ سٹور کی طرف لے آیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تمہیں تو کوئی شرٹ خریدنی تھی نا؟ مناحل نے موبائل استعمال کرتے ہوئے ہمدان سے کہا، جو اس وقت سیلز مین سے بات کر رہا تھا۔ مجھے مام کے لیے ایک رنگ خریدنی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ مناحل نے ستائشی نظروں سے ان انگوٹھیوں کو دیکھنا شروع کیا جو سیلز مین نے باہر رکھی ہوئی تھی۔ یہ والی سب سے خوبصورت ہے، وہ ایک انگوٹھی کو اٹھا کر پہنتے ہوئے بولی تو ہمدان مسکرایا۔ ٹھیک ہے پھر میں مام کے لیے یہی لے لیتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے مسکرایا تو گال کے گھڑے نمایاں ہوئے۔ مناحل بجھ سی گئی تھی، اسے لگا کہ شاید وہ اسے بھی کچھ دلوائے گا، مگر پھر خاموشی سے اس کے ساتھ بڑھ گئی۔ تم کچھ لینا چاہو گی؟ ہمدان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ جانتا تھا مناحل کبھی بھی اسے کچھ اپنی مرضی سے نہیں لے گی، اگر وہ زبردستی اسے لے کر دیتا تو وہ رکھ لیتی، اور ابھی بھی اس کا ارادہ یہی تھا۔ وہ سب کچھ اس کی پسند سے لے رہا تھا، کسی چیز کے لیے وہ کہتا وہ اپنی ماں کے لیے لے رہا ہے تو کہیں وہ اپنی بہن کو بیچ میں لے آتا۔ مناحل خاصی بوریت محسوس کر رہی تھی، اس لیے جلد ہی اوب گئی۔ میں تھک گئی ہوں، ہم گھر چلیں، اچانک مناحل نے ہمدان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہوا۔
ابھی تک وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہی تھی، اچانک کیا ہوا کہ وہ اتنی روڈ ہو گئی تھی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حمدان نے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے چیک کیا تو وہ ذرا سی پیچھے کو ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ جلدی سے ماسک پہنتی ہوئی بولی اور تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے جانے لگی۔ حمدان کو بہت برا لگا، وہ اس کو ساتھ دینے کے لیے بڑے بڑے قدم اٹھاتے اس کے پیچھے آ گیا، اسے گھر ڈراپ کیا اور خود اپنے دوست حمزہ کے فلیٹ میں آ کر ان گفٹس کی پیکنگ کرنے لگا۔ وہ مختلف وشنگ کارڈز بیچ میں ایڈ کرتا جا رہا تھا۔ حمزہ حیران ہو کر حمدان کو دیکھ رہا تھا جو ایک لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہو چکا تھا۔ یہ تمہارا بنا کچھ نہیں ہو سکتا، ایک پل کو سوچو، اگر وہ تمہاری اس سے شادی نہ ہوئی تو؟ حمزہ نے مذاق میں کہا تو حمدان نے غصے سے سلوشن ٹیپ نیچے پھینکی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ حمزہ کندھے جھکا کر رہ گیا، اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا سب کچھ مناحل کو سمجھ چکا تھا۔ شام کو وہ تیار ہوا تو مسلسل ملک سفیان کی آتی ہوئی کالز نے اسے بیزار کر دیا تھا۔ وہ مصروف سے لہجے میں کال اٹھاتے ہوئے سلام کر گیا۔ ابھی اسی وقت گھر آؤ، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ ملک سفیان کے کہنے پر وہ غصہ ہو گیا۔ جب فری ہو جاؤں گا تو آ جاؤں گا، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے ملک سفیان کو سلگا گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی آفس آؤ۔ ملک سفیان غصے سے بولے تو وہ محض ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فلیٹ سے نکل گیا۔ اسے مناحل کے گھر جانا تھا اور اس وقت اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کی بات نظر انداز کر کے مناحل کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیٹ پر پہنچا ہی تھا جب گارڈ نے اسے روک لیا۔ جی سر، کون ہیں آپ اور کس سے ملنا ہے؟ گارڈ کے رویے کو محسوس کرتے ہوئے حمدان کو بہت برا لگا۔ اسے لگا تھا شاید مناحل اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر یہاں تو ایسا خاص کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے سفینہ بیگم سے ملنا ہے، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تو گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ جی، سفینہ بیگم اور ان کی بیٹی کسی پارٹی میں گئی ہیں، وہ اب رات کو دیر سے ہی واپس آئیں گی، گارڈ نے سر چگلتے ہوئے کہا تو حمدان کو حیرت ہوئی۔ پھر وہ بغیر کچھ جتائے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنے باپ سے جس لڑکی کے لیے بدتمیزی کی وہ اسے بغیر بتائے کہیں چلی گئی تھی۔ وہ مسلسل مناحل کو فون کرتا رہا مگر اس نے ایک بھی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ افسردہ سا گھر آیا، یہاں سنار کو دیکھ کر اسے بڑا دھچکا لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سن گلاسز اتارتے ہوئے بولا تو فرخندہ بیگم مسکرائی۔ تمہارے اور زاویار کے نکاح کی تیاری ہو رہی ہے، تم بتاؤ دعا کو کون سا سیٹ اچھا لگے گا؟ فرخندہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے زیوروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جب میں نے ایک بار بول دیا ہے کہ میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ سب تیاریاں کس لیے؟ وہ ضد چھوڑتے ہوئے بولا۔ جب اس کے اس انداز پر ملک حیات نے غصے سے اسے گھورا۔ برخوردار، لگتا ہے تم تمیز بھول چکے ہو۔ ملک حیات کے کہنے پر اس نے مڑ کر دادا کو دیکھا، وہ شاید ان کی موجودگی فراموش کر گیا تھا۔ دادا جان، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا، وہ ضد چھوڑتے ہوئے بولا تو ملک حیات مسکرائے۔ اس نکاح سے انکار کی کوئی خاص وجہ؟ ملک حیات کے کہنے پر وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ ابھی تک اس نے مناحل سے بات نہیں کی تھی اور وہ گھر بات کرنے والا تھا۔ دادا جان، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، وہ سر جھکائے مجرموں کی طرح بولا تو ملک سفیان بھی اس وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ میں دعا سے شادی نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لی تو کبھی اسے اس کے حقوق نہیں دوں گا اور یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ ملک حیات غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرخندہ بیگم منہ کھولے رہ گئی جبکہ نازنین بیگم حیران ہوئی تھی۔ ان کے ہونے والا داماد یہ کس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ وہ ان کی بیٹی کو اپنانے سے پہلے ہی دھتکار رہا تھا۔ تمہاری شادی دعا سے ہوگی اور اگر اس سے نہ ہوئی تو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ملک سفیان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تو حمدان نے اپنے چچا زاد بھائی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ بابا جان، اگر وہ دعا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ لوگ زبردستی نہ کریں، آپ کو پتہ ہے ایسے رشتے پائیدار نہیں ہوتے اور جلد ہی اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، زاویہ نے سمجھاتے ہوئے کہا تو ملک سفیان نفی میں سر ہلا کے تم چپ کرو زاویار، اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی اور لڑکی سے تعلق بنانے کی جبکہ یہ بچپن سے جانتا ہے کہ اس کی شادی دعا سے ہونی ہے۔ ملک سفیان کا غصہ کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اس لڑکی سے ملوا دو، اچھی لگی تو تمہارا رشتہ طے کر دیں گے، ورنہ ملک حیات غصے سے بولے اور وہاں سے چلے گئے جبکہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ حمدان خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا اور کال کر کے مناحل کو بتانے لگا۔ مناحل کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ حمدان نے کئی میسج کر ڈالے مگر اس نے صرف نظر انداز کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مناحل کا سٹیٹس شو ہوا جسے دیکھ کر حمدان ساکت رہ گیا۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی گانے گا رہی تھی۔ حمدان کا دل بجھ سا گیا، اس نے فوراً سے ٹائپ کیا، کون ہے یہ مناحل؟ مناحل نے دیکھا تو فوراً سٹیٹس ڈیلیٹ کیا، وہ غلطی سے سٹیٹس پہ لگ گئی تھی۔ میرے ماموں زاد بھائی ہے، مناحل نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو حمدان نے نظر انداز کر دیا۔ اب جب سب مان گئے تھے تو وہ کسی تیسرے کی وجہ سے اس رشتے کو برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور صبح مناحل کو پرپوز کرنے والا تھا۔ اسے امید تھی کہ مناحل انکار نہیں کرے گی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح وہ بیدار ہوا، خود کو اچھے سے تیار کیا اور یونیورسٹی پہنچا۔ اس نے پہلے ہی اپنے دوستوں کو بول دیا تھا جنہوں نے کلاس روم کو اچھے سے سجا دیا تھا۔ ٹیچرز کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پرنسپل ملک سفیان کے بہترین دوست تھے، اس لیے حمدان کو اجازت مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے سب کے سامنے مناحل کو پرپوز کیا تھا اور وہ مان گئی تھی۔ سارے گفٹس اس کی پسند کے تھے، وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ویسے تم نے تو بولا تھا کہ یہ رنگ موم کی ہے، وہ سوال کرتے ہوئے بولی تو حمدان مسکرایا۔
ہاں تو یہ رنگ مام کی ہی ہے، وہ جان بوجھ کر پہیلیوں میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ تو تم نے مجھے دے دی، مناحل نے حیران ہو کر دیکھا۔ ہاں لیکن میرے بچوں کی، یہ کہہ کر وہ مسکرایا، جبکہ شرم کے مارے وہ رخ پھیر گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسے اس طرح پرپوز کرے گا۔ دونوں گھرانوں میں رشتے کی بات چلی۔ ملک حیات نے چپ سادھ لی تھی، ملک سفیان نے تو بیٹے کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے ڈالی، مگر پھر ایک لڑکی کے لیے ہمدان کا سوسائڈ کرنے سب کے فیصلے کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر سب نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، ڈگری مکمل ہوتے ان دونوں کی شادی کر دی۔ وہ بہت خوش تھا، ان کی گولڈن نائٹ تھی۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ مسکرایا، دروازے کو اچھے سے کنڈی لگائی اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے بیڈ تک آیا، جہاں وہ گھونگھٹ ڈالے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمدان اس کا گھونگھٹ الٹتے مبہوت رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا رہ گیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مناحل کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ یہ تمہارا گفٹ؟ ہمدان نے فوراً گفٹ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پہنا دو؟ ہمدان نے اجازت لی تو وہ بغیر کچھ بولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہمدان نے اسے لاکٹ پہنایا اور جذبات سے مخمور آنکھیں لیے اس کی گردن کو دیکھنے لگا، جہاں کا دل اسے اپنی طرف متوجہ کرا تھا۔ وہ نیم آنکھیں موندے اس کی گردن کے قریب آیا، اسے اپنی دسترس میں شدتیں لٹانے لگا۔ کمرے میں دونوں کی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ مناحل نے چادر کا ایک کونا تھام لیا، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہمدان دور ہوا تو مناحل کی گردن پر داغ چھوڑ گیا۔ مناحل نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ہمدان نے اپنی شیروانی اتاری، مناحل کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کے لبوں کو ہاتھوں سے چھوا اور انہیں دسترس میں لیتے ہی وہ مناحل کے جسم کی بناوٹ ہاتھوں سے محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر آج ہمدان کی چلنی تھی اور وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے ہمدان نے مناحل کو دور کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے وہ اسے اپنی دسترس میں لیتے ہوئے بیڈ پر لے آیا اور پہلو میں لٹا دیا۔ مناحل مزاحمت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ہمدان نے دیکھا تو اس نے اس کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بازو سے کھینچ کر اسے مزید قریب کیا۔ وہ ساری رات اس پر شدتیں لٹاتا رہا۔ صبح وہ بیدار ہوئے تو فرخندہ بیگم انہیں بلانے آ چکی تھی۔ مناحل جلدی سے تیار ہوئی اور نیچے آ گئی، مگر حویلی والوں کا رویہ اس کے ساتھ کیسا رہنے والا تھا وہ چند دن ہمدان سے شکایت کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ ہانی مون کے لیے لندن آ گئے۔ ہمدان کو لگا کہ اس نے ساری دنیا حاصل کر لی۔ یہ کون ہے؟ مناحل کے موبائل پر آنے والی ویڈیو کال نے ہمدان کو چمکا دیا۔ وہ لوگ ہانی مون پر آئے تھے اور پیچھے شہریار نامی کسی لڑکے نے مسلسل ویڈیو کالز کر رہا تھا۔ مناحل نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، لندن ہوتا ہے۔ میں اسے بتایا تھا کہ ہم بھی لندن آئے تو شاید اس وجہ سے کال کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے کال کاٹتے ہوئے بولی۔ ہمدان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کے ماسے پر بوسہ دیا تو وہ شرمائی اور سر جھکا لیا۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اتنا تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، اور ہاں آج شام کو ہم شہریار سے ملنے چلیں گے۔ ہمدان نے بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا موڈ نہیں ہے، ویسے بھی آج شام کی ہماری فلائٹ ہے تو ہم پھر کبھی مل لیں گے۔ شہریار سے وہ جان بوجھ کر بچتے ہوئے بولی تو ہمدان کو برا لگا، لیکن وہ بغیر جتائے اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ مناحل کچھ تو چھپا رہی تھی۔ کافی دنوں سے ہمدان خود شک کا شکار ہو رہا تھا، مگر ہر بار وہ خود کو سرزنش کرتا کہ شاید وہ غلط سوچ جائے۔ وہ لوگ پاکستان پہنچے۔ اب ایئرپورٹ پر تھے جب ہمدان کے موبائل پر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دکھائی دیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر وہ ویڈیو چلائی تو دھنگ رہ گیا۔ وہ شہریار سے ملوانے سے کیوں کترا رہی تھی، اسے اب وجہ سمجھ آئی کہ وہ شہریار سے رابطے میں تھی۔ نہ صرف رابطے میں تھی بلکہ اس سے کئی بار مل چکی تھی، اور وہ لندن بھی خاص طور پر اسی لیے آئی تھی۔ یہ جان کر وہ بڑی مشکلوں سے غیرت سنبھالے بیٹھا رہا۔ ڈرائیور کے سامنے وہ اور ایکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں چلا گیا۔ مناحل کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اسے کوئی بات بری لگی ہے۔ وہ تو شہریار سے بات کرنے گئی تھی۔ تم شہریار سے ملی تھی؟ جیسے مناحل کمرے میں داخل ہوئی، ہمدان کے غصے میں پوچھے جانے سوال پر گڑبڑائی۔ نہیں، میں اسے نہیں ملی تھی، وہ ڈھیٹ بن کر کہتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ مسلسل ہمدان سے نظریں چرا رہی تھی۔ مجھے اپنا موبائل دینا، ہمدان نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ ہمدان کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے بولی۔ تو ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تم پر یقین ہے، مگر چاہتا ہوں یہ یقین قائم رہے، اس لیے موبائل دے دو۔ مناحل نے غصے سے ہمدان کو گھورا۔ میں اپنا موبائل تمہیں ہرگز نہیں دوں گی، یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ ہمدان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی کے لیے اس نے سارے خاندان سے بغاوت کی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر آ کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ نہانے گئی تھی تو موبائل بھی اندر لے گئی۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ یہ سب برداشت کر سکے۔ حمزہ، مجھے شہریار کے بارے میں جاننا ہے ابھی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے کال کٹ کر گیا۔ حمزہ نے موبائل کو گھور کر دیکھا، لیکن جب انفارمیشن نکلوائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ مناحل کی واٹس ایپ ہیک ہو چکی تھی اور جو چیٹ سامنے آئی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ ہمدان کو بھیج سکے۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا،
جب حمدان نے وہ چیٹ پڑھی تو وہ دنگ رہ گیا۔ مناحل شہریار سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر خاندانی اختلافات کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکی اور وہ نکاح ہونے کے باوجود اس لڑکے سے ملتی رہتی تھی۔ حمدان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، وہ ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں مزید شامل نہیں کر سکتا تھا جو نہ صرف اسے دھوکہ دے رہی تھی بلکہ اس کی عزت بھی ملیا میٹ کر رہی تھی۔ تم شہریار کے ساتھ ہوٹل میں ملی تھی، وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ویڈیو دیکھتے ہوئے بولا، جو اتنی نازیبا تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مناحل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ حمدان نے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ جھوٹی عورت، مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ کیا کمی رکھی تھی میں نے تم سے پیار کرنے میں؟ جو تم نے چاہا وہ دلایا، سارے خاندان سے تمہیں پانے کے لیے بغاوت کی، اور تم یہ سب کرتی پھر رہی ہو۔ حمدان کا ضبط کا بندھن ٹوٹا تو وہ بولتا چلا گیا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے حمدان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتنی جلدی اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ بدتمیزی کرتے ہوئے بولی تو حمدان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں حمدان احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے نکل گیا، کیونکہ مناحل کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں تھا۔ یہ جان کر وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ملک پیلس پر دکھوں کے سائے گہرے ہوئے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی ایسی نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ اتنی خوش اخلاق اور ملنسار تھی کہ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ حمدان کو دھوکہ دے گی۔ وہ لاکھوں روپے اس پر خرچ کر چکا تھا اور اسے یہ صلہ ملا تھا۔ وہ جس محبت کو خالص کرتا رہا وہ اسی میں ملاوٹ کرتی آئی، اور اب تو حد ہو گئی تھی۔ وہ پیسے کے لیے اس سے شادی کر چکی تھی۔ شہریار کے پاس تھا ہی کیا؟ لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا عام سا ویٹر اور اسٹوڈنٹ جو وہاں پڑھ رہا تھا۔ اس نے حمدان پر اسے فوقیت دی تھی، یہ سوچ کر ہی حمدان کو ہال اٹھ رہے تھے۔ ساری رات وہ گھر نہیں آیا۔ کس منہ سے وہ سب کا سامنا کرتا؟ جس لڑکی کے لیے اس نے زمین آسمان ایک کر دیے تھے، اس نے ہی اسے زمین پر لا پٹخا تھا، اور اتنی شدت سے پٹخا تھا کہ وہ چور و چور ہو گیا تھا۔ مناحل کو طلاق دینے کے بعد وہ بکھر سا گیا تھا، نشہ کرتا، ساری رات گھر سے غائب رہتا۔ ملک حیات اس کو لے کر بہت پریشان تھے۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس لڑکے کا کیا ہوگا۔ پھر باہمی مشورے سے اسے انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ حمزہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ یہاں نیا کاروبار کی شروعات کرنے والے تھے۔ اس نے خود کو کاروبار میں اتنا پھنسا لیا کہ اس میں مناحل کی یاد نہ آئے، جس کا یاد اس کا وجود چھلنی کر دیتی۔ اس نے گھر تک کال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 5 برس گزر گئے۔ فرخندہ بیگم اور ملک سفیان ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ زاویار کینیڈا چلا گیا تھا۔ گھر میں دعا، ملک حیات اور نازنین بیگم رہ گئے تھے۔ 5 سال بعد ماں باپ کی حادثاتی موت نے اسے پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ ملک حیات پہلے سے بھی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، البتہ دعا کافی حد تک بدل چکی تھی۔ وہ میچور ہو گئی تھی اور آتے ساتھ ہی اپنی چھوٹی بہن زویا کے گلے لگ گیا۔ باپ کے جانے کے بعد اسے اپنی بہن کا خیال آ رہا تھا، ورنہ مناحل کے دھوکے کے بعد وہ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ صرف اپنے کام کے لیے وقت نکالتا، باقی سارا وقت وہ مناحل کی یادوں میں گزار دیتا اور سوچتا رہتا آخر اس سے کہاں غلطی ہوئی کہ وہ اتنا روڈ ہو گیا تھا کہ ملک حیات بھی اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ اس کا غصہ اور روب اس کی وجاہت میں اضافہ کر چکے تھے۔ وہ اب بھی بہت خوبصورت تھا، چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہو چکا تھا اور آنکھوں کے حلقے کافی حد تک بڑھ گئے تھے۔ بیٹا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پاکستان واپس آ جاؤ۔ ملک حیات نے پوتے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رونے لگے۔ پاکستان رہ جاؤ، تمہارا باپ مجھے اکیلا کر گیا۔ پہلے تمہارے چچا کی موت نے دنیا سے بیزار کیا اور اب سفیان نے تو میری جان لے لی ہے۔ ملک حیات روتے ہوئے بولے تو حمدان نے آگے بڑھ کر دادا جان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ لالا، آپ چائے پیئیں گے؟ دعا سر پر دوپٹہ جمائے کمرے میں داخل ہوئی تو ملک حیات مسکرا دیے۔ اندر آؤ بیٹا، میری چائے میں تھوڑی سی شکر ڈال دینا، ملک حیات نے کہا تو دعا نے غصے سے انہیں دیکھا۔ دادا جان،
کوئی ضرورت نہیں، آپ کو شوگر پہلے سے ہائی ہے، آج سے آپ کے سارے میٹھے بند، وہ لاڈ کرتے ہوئے بولی تو ملک حیات مسکرائے جبکہ ہمدان ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم تھی کہ وہ پل بھر کو مناہل کا دھوکہ اور اس کی یادیں بھلا بیٹھا۔ اس کے لمبے گھنگریالے بال کمر تک پھیلے ہوئے، وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے جلدی سے چائے بنانے لگے۔ لالا آپ چینی لیں گے؟ وہ سب کچھ بھلائے اتنے نارمل انداز میں بولی کہ ہمدان کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس لڑکی کو نظر انداز کر کے مناہل کو اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا۔ بچے تھوڑی سی ڈال دو، وہ کافی سوبر ہو گیا تھا، اس لیے غصے کو پسے پشت ڈال کر وہ نرمی سے بولا۔ دعا نے اسے چائے دی تو ہاتھ لڑکھڑایا اور چائے ہمدان پر جا گری۔ سوری بھائی، وہ جلدی سے دور ہوتے ہوئے بولی تو ہمدان اسے غصے سے دیکھتا رہ گیا۔ دیکھ کر نہیں دے سکتی؟ اس کے اچانک بدل جانے والے رویے نے دعا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ لالا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، سچ میں پیالی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی تو ملک حیات نے اسے جانے کو بولا اور ہمدان کو ٹشو پکڑائے تاکہ وہ اپنے کپڑے صاف کر لے۔ تھوڑی دیر بعد زویا اس کے لیے چائے لے آئی تو وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ ہمدان بیٹا، تم کو دعا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بچی ہے، ہو گئی غلطی۔ ملک حیات کے سمجھانے پر وہ سر جھٹک رہ گیا۔ اب وہ بچی نہیں، بڑی ہو گئی ہے۔ ہمدان کے کہنے کی دیر تھی کہ ملک حیات مسکرائے، جس سے ہمدان نے ان کے مطلب کی بات کر دی ہو۔ یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو میں سکون سے مر سکوں گا، ملک حیات نے کہا تو ہمدان نے حیران ہو کر دیکھا۔ دادا جان، مجھ سے اس بات کی توقع مت رکھیے گا، میرے لیے ایک تجربہ کافی تھا، اب میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ سخت لہجے میں بولا تو ملک حیات نے سر سے لے کر پیر تک اسے گھورا۔ تم جوان ہو، جاذب نظر ہو، دعا بھی اب بڑی ہو چکی ہے، پڑھ رہی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ تم دونوں ساتھ بیٹھو گے تو چاند سورج کی جوڑی لگے گی، ملک حیات نے تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ایک بار تم نے اپنی منمانی کی ہے، ایک بار ہماری بات مان لو، کیا پتہ تمہاری زندگی سنور جائے۔ تمہاری چچی بیمار رہتی ہیں، انہیں ہر وقت دعا کی فکر ستاتی ہے، تم جانتے ہو ہمارے ہم بچیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی، ملک حیات نے پوتے کو سمجھانے کے لیے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک گیا۔ دادا جان، میں سچ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے بھی مجھے مناہل کی طرح دھوکہ دیا تو؟ وہ 5 سال بعد مناہل کا نام لبوں پر لایا تھا۔ ملک حیات نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ میری بچی ہے، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، تمہیں ایک دفعہ آزما کر تو دیکھو، اس کے بعد میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، ملک حیات اپنا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولے تو ہمدان نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ دادا جان، وہ مجھ سے 10 برس چھوٹی ہے، ہمدان نے کمزور سی دلیل پیش کی تو ملک حیات مسکرائے۔ تمہاری دادی مجھ سے 15 برس چھوٹی تھی، ہم نے شاندار زندگی گزاری ہے، تمہارے ماں باپ میں بھی تو 11 سال کا فرق تھا، ملک حیات نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ دادا جان پلیز مجھے مجبور مت کریں، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، کیا تم اپنے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ ملک حیات نے غصے سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، میں قابل ہی نہیں ہوں کسی کی زندگی میں شامل ہو سکوں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ ساری دنیا کے سامنے روڈ بننے والا وہ شخص آج بھی اندر سے وہی ہمدان تھا جس نے ایک لڑکی کے لیے خودکشی کی کوشش کر ڈالی تھی۔ وہ قابل محبت تھا مگر اس نے غلط شخص کا انتخاب کر لیا تھا۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تم سے سارے ناطے توڑ لوں گا اور یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ تمہیں میرا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ ملک حیات انا میں آئے تو کچھ بھی بولتے چلے گئے جبکہ اس نے بے چینی سے اپنے دادا کو دیکھا۔ وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا مگر وہ جو بات کر رہے تھے ان کی مانگ پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے آج تک دعا کی شادی نہیں کی، یہ سوچ کر ایک دن تم لوٹ آؤ گے، وہ لڑکی اتنے سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے،
اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ ادا کرو۔ ملک حیات کے کہنے پر وہ سر جھکا گیا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ خوش نہ رہی تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بولا۔ ملک حیات مسکرائے، اٹھ کر اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار دعا کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ اتنی پیاری اور معصوم تھی کہ پل بھر کو اس کا بھی دل دھڑکا تھا، مگر اپنی اور اس کی عمر کا فرق اور پچھلے تجربے کے لے کر وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ مگر نازنین بیگم کی طبیعت کے پیش نظر وہ مان گیا تھا۔ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو زاویار اور اس زویا کے تعلق میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے دوبارہ دعا کو دھتکارے جانے کے بعد جامعہ آنے کا مسئلہ بنا لے اور اس کی بہن کو چھوڑ دے۔ وہ مان تو گیا تھا، مگر ساری رات کروٹیں بدلتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ دعا پر کبھی یقین نہیں کر پائے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لڑکی معصوم ہے اور ایسی باتوں سے پاک، مگر ایک تجربے نے اس سے اس کی دنیا چھین لی تھی۔ صبح وہ بیدار ہوا تو دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ جاگنگ کرنے کے لیے لان میں آ گیا۔ اپنے سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ دعا گیٹ پر کھڑکی پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ تک آیا۔ وہ ابھی تک سامنے والے انسان سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ یہ بات ہمدان کو بہت بری لگی۔ اس کے سامنے کسی غیر مرد سے فری ہو رہی تھی۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ مناحل بھی تو یہ سب کرتی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اس کے قریب آیا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ قدرے دھاڑتے ہوئے بولا تو دعا گھبرا کر گیٹ بند کر گئی، جبکہ وہ شخص بریانی کی پلیٹ دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کون تھا وہ؟ ہمدان شک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ ساتھ والے بنگلے میں ستارہ آنٹی رہتی ہیں، انہوں نے بریانی بنائی تھی تو مجھے بھجوا دی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے نظریں چرا گئی۔ یہ لڑکا کون تھا؟ ان کا بیٹا ہے۔ تم اسے جانتی ہو کیا؟ تم اسے پسند کرتی ہو یا پھر تمہاری بات ہوتی ہے اس سے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتے ہوئے بولا تو دعا منجمد رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمدان اس سے اس قسم کے سوال کر سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کا نوکر ہے اور صرف کھانا دینے آیا تھا، اور ویسے بھی اس کی عمر محض 16 برس ہے اور وہ میرے پاس پہلے پڑھنے آتا تھا۔ میں اس سے اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ دعا اٹک اٹک کر بولی تو ہمدان نفی میں سر ہلا گیا۔ آئندہ یہ ہمارے گھر نہیں آئے گا اور تم بھی اس طرح دکھاؤ۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ گارڈز نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اپنا غصہ تو نکال گیا تھا، مگر اب خود کو ہی برا لگ رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر اس منظر نے اس کے دل کی رفتار کم کر دی۔ دعا روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مناحل کا بدلہ وہ اس سے لے رہا تھا، اور شاید اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اتنا ہرٹ کہہ رہا تھا۔ دعا تم ایسا کرو، ناشتہ بنا دو، ملازمہ پراٹھے صحیح نہیں بناتی، میں چاہتی ہوں ہمدان کی پسند کا ناشتہ ہو۔ نازنین بیگم نے کہا تو دعا منہ بنا کر رہ گئی۔ چچی آپ فکر نہ کریں، ہم بنا لیں گے۔ زویا نے دعا کو غصے میں دیکھا تو فوراً جواب دیا۔ نازنین بیگم نے دونوں پر ایک نگاہ ڈالی اور باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا غصہ کیوں ہو؟ زویا نے سوال کیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تمہارا کھڑوس بھائی خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے بولی تو پھر پل بھر کو زویا حیران ہوئی۔ کیا ہوا یار، بھائی اتنے سویٹ تو ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی تو دعا منہ بنا کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی میرے بارے میں؟ اس سے پہلے دعا کچھ بولتی، ہمدان یہ کہتے ہوئے دروازے میں کھڑا نظر آیا تو وہ گھبرا کر دور ہٹی۔ وہ برے طریقے سے ڈر گئی تھی۔ ہمدان آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا تھا کیونکہ وہ ایئرپورٹس اٹھانا بھول گیا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ زویا فوراً بیچ میں آتے ہوئے بولی تو ہمدان نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملازم کا نمبر بھی ہے تمہارے پاس ابھی تک؟ ہمدان کی سوئی اس نمبر پر اٹکی ہوئی تھی۔
زویا حیران ہوئی، جبکہ دعا منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس قسم کے سوال کر رہا تھا؟ شاید اسے خود کو بھی اندازہ نہیں تھا۔ لاؤ اپنا موبائل مجھے دو۔ وہ غصہ کرتے ہوئے دعا کا موبائل اٹھا کے دیکھنے لگا۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس نے لاک بھی نہیں لگا رکھا تھا۔ موبائل کو اچھے سے دیکھنے کے بعد وہ معذرت کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا اور وہ کس طرح اس پر حکم چلا رہا تھا۔ سوری یار، وہ بھائی دراصل بھابھی کی وجہ سے۔ زویا اسے سمجھاتے ہوئے بیچ میں اٹک گئی، کیونکہ وہ ابھی بھی مناحل کو بھابھی کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر دعا کو تھوڑا برا تو لگا تھا۔ میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، لیکن اس طرح وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتے، دعا نے نم لہجے میں کہا تو زویا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں تھیں۔ زاویہ کاروبار کے سلسلے میں کینیڈا گیا تھا اور بہت جلد ملک حیات کے کہنے پر شادی کے انتظامات دیکھنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ نازنین بیگم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شاپنگ کی شروعات کہاں سے کرے۔ وہ خود بیمار رہتی تھی اور زویا اور دعا کو وہ اکیلے نہیں بھیج سکتی تھی۔ تم دونوں ایسا کرو، ہمدان کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ۔ دن کتنے رہ گئے ہیں؟ نازنین بیگم نے خراب طبیعت کے باعث کہا، کیونکہ وہ گھٹنوں کی مرض کی وجہ سے گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے نہیں جانا، دعا نے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تو ہمدان اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر میں ایسا کرتا ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ ملک حیات مسکراتے ہوئے بولے۔ ملک سفیان کی ڈیتھ کے بعد وہ بالکل ہی کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ آج بہت عرصے بعد وہ کہیں جانے کی فرمائش کر رہے تھے تو سب کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے دادا جان، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، زویا مسکراتے ہوئے بولی تو سب لوگ خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمدان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا موبائل چلاتا رہا۔ دعا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ خاصا بدل گیا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ وہی ہمدان ہے جو ان کے ساتھ مذاق کرتا اور ان کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ یہاں تک کہ رات کے 12 بجے بھی اگر زویا اور وہ اسے آئس کریم کھانے کا بول دیتی تو وہ انہیں لے جایا کرتا تھا، مگر اب جس طرح کی بے اعتباری وہ دکھا رہا تھا، ہر کوئی اس کے اس انداز کو نظر انداز کر رہا تھا سوائے دعا کے۔ وہ باتیں اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہمدان نے دعا کے کچن میں جاتے ہی کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ دراصل بات یہ ہے، مجھے تم سے معافی مانگنی تھی۔ اس وقت سچ میں اوور ری ایکٹ کر دیا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ معذرت کرتے ہوئے بولا تو دعا کے دل میں جو شک و شبہات چل رہے تھے وہ دھل گئے۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ فرما برداری سے کہتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اچھا، ایک کپ مجھے بھی دے دینا، وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو دعا اس بات میں سر ہلا گئی۔ شرم کے مارے وہ سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، اوپر سے وہ سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ اس کا بہت خوبصورت تھی، وہ کسی بھی شخص کی پہلی خواہش ہو سکتی تھی، مگر وہ تو سب اس کو ٹھکرانے کی غلطی کر چکا تھا۔ یہ چائے تو بہت میٹھی ہے، ہمدان نے چائے کے کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے تبصرہ کیا تو دعا نے فوراً دوسری چائے چکھی، وہ پھیکی تھی۔ ہمدان نے اسے چینی ڈالنے سے منع کیا تھا، شاید پیالیاں بدل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ چائے نیچے رکھی۔ آپ کو دوسری بنا دو؟ وہ شاید غلطی سے آپ نے میری چائے اٹھا لی ہے، دعا نے کہا تو وہ مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، میں پی لوں گا۔ کیا آپ میری جھوٹی پی لیں گے؟ وہ اتنی عزت سے بات کر رہا تھا کہ دعا غش کھا کر گرتے گرتے بچی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ لال ہوتی گالوں کے ساتھ سر جھکائے بولی تو ہمدان مسکرایا۔ کچھ سالوں پہلے اس نے ایسے ہی مناحل سے پوچھا تھا، مگر اس نے اس کی بیوی ہونے کے باوجود ہمدان کی جھوٹی چائے پینے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی اس کی چائے پینے کو تیار ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے مجھے میٹھی چائے پینے کی عادت ڈھال لینی چاہیے۔ وہ اپنی پیالی اٹھائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اس کے اس انداز پہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ شاید وہ بدل رہا تھا۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی جب وہ غصے سے کچن میں داخل ہوا۔ تم نے کہا تھا اس لڑکے کا نمبر تمہارے موبائل میں نہیں ہے، تو پھر کس کی کال آ رہی ہے؟ اچانک وہ غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ تھوڑا ڈر گئی، وہ سچ میں اس نمبر کو نہیں جانتی تھی جس سے مسلسل ویڈیو کالز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔
ہمدان نے ویڈیو کال کی تو وہ لڑکا جلدی سے کال بند کر گیا۔ بلا وجہ ان دونوں میں اتنی سی بات پر بحث ہو چکی تھی۔ اس کے رویے پر حیران تھی، کبھی وہ اتنا اچھا بن جاتا، کبھی اس کے کردار پر شک کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ ہمدان نے اس کا موبائل اپنے پاس رکھ لیا۔ شام کو وہ بیدار ہوئی تو زویا اور ملک حیات شاپنگ پر جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ کپڑے بدل کر نیچے آ گئی، جہاں ہمدان کھڑا ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کل سے کمپنی جوائن کروں گا، بور ہو رہا تھا، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ چلوں، اگر آپ لوگ چاہیں تو۔ وہ بولا تو ملک حیات مسکرائے، چلو، میں نے تو پہلے بھی تمہیں کہا تھا بھائی، بیوی تمہاری ہے، تمہاری مرضی کی چیزیں نہیں لے گی تو پھر کس کی مرضی کی لے گی؟ ملک حیات نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا بھی نہیں سکا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، جبکہ زویا نے دعا کو کوہنی مار کر چھیڑا تھا۔ وہ سر جھکا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ لوگ مال پہنچے، گارڈ بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا تھا اور ملک حیات کا حال احوال پوچھا، کیونکہ وہ مال ان کی ملکیت تھا۔ دعا کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا، جبکہ زویا زاویار سے ویڈیو کال پر معلوم کر رہی تھی۔ وہ لوگ خاصے مصروف تھے، تبھی دعا کی نظر ایک گلابی رنگ کے فراک پر گئی تھی۔ وہ اسے اپنے نکاح پر پہننا چاہتی تھی۔ میڈم یہ آپ پر بہت سوٹ کر رہا ہے، سیلز مین نے کہا تو ہمدان نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ تم ہوتے کون میری بیوی کی تعریف کرنے والے؟ ہمدان نے غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا تو دعا پریشان ہو گئی۔ ملک حیات فوراً پوتے کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا ہے ہمدان، سب ٹھیک ہے؟ ملک حیات نے اس سیلز مین کو چھڑاتے ہوئے کہا تو ہمدان نفی میں سر ہلاتے ہوئے شاپ سے نکل گیا، جبکہ وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اچانک ہمدان کو کیا ہوا تھا۔ سیلز مین تو اس طرح کی باتیں اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے کرتے رہتے ہیں، یہ عام بات ہی، مگر ہمدان کا اس طرح تو غصہ ہو جانا سب کو حیران کر گیا۔ دعا نے وہ فراک خریدا اور وہ لوگ گھر آئے تو ہمدان نے آتے ساتھ ہی اس فراک کو آگ لگا دی۔ سب لوگ حیران کھڑے رہ گئے، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں خود لاؤں گا، آپ لوگوں کو دوبارہ شاپنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دعا اس کے رویے پر پریشان تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ اس شخص کو کیسے خود پر اعتبار کرنے پر مجبور کرے گی۔ وہ کمرے میں آئی تو 2 گھنٹے بعد ہی ہمدان کا میسج آیا، جس میں وہ معذرت کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ ہر کام خود کرتا اور پھر معذرت کرنے آ جاتا۔ تم آج میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلو گی؟ ہمدان کے میسج نے اس کے دل کی رفتار بڑھا دی۔ وہ موبائل کو بیٹھی گھو رہی تھی، جب زویا نے جھانک کر اس کے موبائل میں دیکھا اور اس کو بتائے بغیر میسج ٹائپ کر دیا۔ دعا ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو فوراً میسج کھول کر دیکھا۔ زویا نے اسے اوکے کر دیا تھا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ شام ہوتے ہی جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ شرمندہ سا ہو کر گاڑی کے بورڈ سے ٹیک لگائے دعا کا انتظار کرنے لگا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ ابھی اس نے ایک جملہ ادا ہی کیا تھا جب دعا نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، میں کوئی ڈریس آپ کی پسند سے لے لوں گی، وہ یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہمدان دوسری طرف سے آیا اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے آئس کریم کھانے چلتے ہیں، پھر کوئی اچھا سا ڈریس دیکھ لیں گے، اس جمعے نکاح ہے، رخصتی 1 ہفتے بعد ہونی ہے، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولا تو دعا اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے شاپنگ پر جانا چاہیے، وہ سوچتے ہوئے بولی تو ہمدان نے اوکے کیا اور وہ لوگ گھر سے نکل پڑے۔ اس بات کا پتہ صرف زویا کو تھا، یہاں تک کہ نازنین بیگم بھی نہیں جانتی تھی۔ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ملک حیات تو سردی کے باعث عصر کے بعد کمرے سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ وہ دونوں ایک بوتیک پر آئے اور وہاں کپڑے دیکھنے لگے۔ ہمدان کو کوئی بھی سوٹ پسند نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ وہیں کھڑے تھے جب ایک جانی پہچانی آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ کوئی اور نہیں، مناہل کی دوست سویرا تھی، جو وہاں سیلز گرل کے طور پر کام کر رہی تھی۔ ہمدان کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھی، مگر وہ دعا کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ دعا سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دعا نے گھبرا کر پوچھا تو وہ گاڑی آئس کریم
کے سامنے پار کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھی۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو گھر چلتے ہیں، آئس کریم ہم پھر کبھی کھا لیں گے، وہ پریشانی سے بولی تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کل ہمارا نکاح ہے، پھر تم کیا پہنو گی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا تو دعا سوچ میں پڑ گئی۔ میں تائی امی کی شادی کا جوڑا پہن لوں گی، اور زیور بھی ماما کے پاس ان کے پڑے ہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی تو ہمدان نے حیران ہو کر دیکھا۔ مناہل نے کتنا تنگ کر کے لاکھوں روپے کا لہنگا لیا تھا جو اس نے دوبارہ پہننا بھی گوارا نہیں کیا، اور وہ اس کی ماں کے لہنگے کو اتنی اہمیت دے رہی تھی۔ وہ سچ میں اس سے متاثر ہوا تھا۔ کل ہی تو ان کا نکاح تھا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوٹ آیا۔ اس کی طبیعت خراب تھی مگر وہ جتا نہیں پا رہا تھا۔ وہ خود کو بدلنا چاہتا تھا۔ 2 ہفتوں میں دعا اس کے دل میں خاص مقام حاصل کر گئی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی بات پر اسے ہرٹ کر بیٹھتا تھا اور بعد میں خود ہی پچھتاتا رہتا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ کچھ ایسا نہیں کہے گا جس سے دعا کو برا لگے۔ صبح حویلی میں خاص سی رونق تھی۔ ملازمین متحرک نظر آ رہے تھے، نازنین بیگم سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ ملک حیات ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ زاویار بھی آ چکا تھا اور اب وہ سب مل رہا تھا۔ خاندان کے کئی لوگ پہنچ چکے تھے۔ شادی میں بس 1 ہفتہ رہتا تھا اور آج نکاح تھا۔ ساری تیاریاں مکمل تھی۔ ظہر کی اذان کے بعد ان کا نکاح رکھا گیا۔ دونوں کو پارلر بھیج دیا گیا تھا۔ جب دعا تیار ہو کر آئی تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت اور معصوم تھی کہ وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ نکاح ہوتے ہی میوزک کی آواز تیز کر دی گئی۔ ملازمین مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ سبھی لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پہلی بار ہمدان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو اس نے رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ سبھی اس جوڑی کی خوب تعریف کر رہے تھے۔ ان کا فوٹو سیشن ہوا تو کھانا کھول دیا گیا۔ سبھی کھانا کھانے لگے۔ یہ لو تمہارا موبائل۔ وہ شرمندگی سے موبائل اسے دیتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر آپ کو میرا موبائل رکھنا پسند نہیں تو مجھے نہیں چاہیے، وہ اتنی محبت سے بولی کہ پل بھر کو ہمدان حیران ہوا تھا۔ وہ اس کا کہا مان رہی تھی، حالانکہ مناہل نے کبھی اپنا موبائل استعمال کرنا تو دور کی بات، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ پھر بھی تمہیں ضرورت آئے گا اور میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں مناہل کی سزا تمہیں نہیں دوں گا، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں مگر شاید، وہ جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بولا تو دعا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں محو تھے۔ کیمرہ مین اس منظر کو کیمرے میں قید کر لیا۔ ملک حیات دور بیٹھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کوئی بات کر رہے تھے۔ ملک حیات ان کی نظر اتار کر رہ گئے۔ اسی وقت ہمدان کا موبائل پر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ اس نے حیران ہو کر انہون نمبر سے آنے والی ویڈیو دیکھی اور غصے سے دعا کو دیکھا جو زویا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ حقیقی ویڈیو۔ اس سے پہلے کچھ غلط ہوتا وہ ملک حیات کے پاس آیا۔ مجھے ابھی اسی وقت رخصتی چاہیے، وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا تو ملک حیات حیران ہوئے۔ ابھی وہ نکاح کے لیے نہیں مان رہا تھا اور اب اسے اسی وقت رخصتی چاہیے تھی۔ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا؟ بیٹا خیریت تو ہے؟ ملک حیات لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر بولے تاکہ سب کو کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ دادا جان کچھ بھی ٹھیک نہیں، اگر آپ نے ابھی اسی وقت رخصتی کا اعلان نہیں کیا تو میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ بے صبری سے بولا۔ ملک حیات منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئے۔ یہ ان کا پوتا کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 1 ہفتے بعد ہو جائے یا 1 ہفتہ پہلے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ نازنین بیگم کی طرف بڑھے۔ وہ خواتین کے درمیان بیٹھی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ بہو مجھے تم سے بات کرنی ہے، ملک حیات نے نازنین بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ سب سے معذرت کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلی گئیں۔ زاویار کو بلاؤ، ملک حیات نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جلدی سے زاویار کو بلا کر لے آئی۔ ہمدان چاہتا ہے ابھی اسی وقت رخصتی کر دی جائے، تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ ملک حیات نے پریشانی سے کہا تو زاویار نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ مگر دادا جان رخصتی تو 1 ہفتے بعد تھی نا،
زاویار کے کہنے پر ملک حیات نظریں چرا گئی۔ رخصتی ابھی کر دی جائے، باقی فنکشن بعد میں ہوتے رہیں گے۔ ملک حیات نے یہ الزام اپنے اوپر لیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ 15 منٹ کے اندر اندر رخصتی ہوئی تھی اور وہ حیران ہو کر ہمدان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ ہمدان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ دادا جان سے بات کرے گا، رخصتی اس کی پڑھائی کے بعد ہوگی۔ وہ کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی جب ہمدان چھوٹے چھوٹے قدم لیتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا نکاح سے پہلے دادا جان نے تمہاری رائے لی تھی؟ وہ غصے سے ضبط کرتی بولا تو دعا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ جی لی تھی، وہ سر جھکائے بولی تو ہمدان نفی میں سر ہلا گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو تم ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتی۔ وہ غصہ کرتے ہوئے بولا تو دعا پل میں حیران رہ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا؟ میں پوچھ رہا ہوں عمیر کون ہے اور تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ دعا کام کر رہ گئی۔ وہ ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی تھی، نہ جانے ہمدان کے پاس یہ خبر کس نے پہنچائی تھی۔ میں نہیں جانتی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس سے بازوؤں سے کھینچ کر ہاتھ کو مروڑ کے پیچھے کرتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آنے پر شرم سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، اس نکاح سے پہلے تم کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تھی؟ ہمدان نے غصے سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ ایک بار پھر منہ اس کے کان کے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ ڈر کے رونے لگی۔ میں سچ میں کسی کو نہیں جانتی، میں تو آپ سے محبت کرتی تھی، وہ روتے ہوئے اعتراف کر گئی۔ جبکہ ہمدان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ مسلسل اسے باتیں سنا رہا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ میری چیٹ کی ویڈیو نہیں ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، دعا روتے ہوئے بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ فوراً سے ویڈیو اپنی ایک دوست کو بھیجی تاکہ اس کے متعلق معلومات اکٹھی کر سکے۔ وہ ایک چیٹ کی ویڈیو تھی جس میں نمبر دعا کا شو ہو رہا تھا اور وہ بہت رومانٹک چیٹ تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں ڈسکس کرنے کا؟ وہ چیٹ کے زیر اثر غصے سے بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ وہ چیٹ کس کی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ مجرم بن کر سر جھکائے کھڑی رہی۔ ہمدان نے ایک نظر اسے دیکھا تو وہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتا چلا گیا۔ دعا تڑپ کر رہ گئی۔ مجھے دھوکہ دینے کے متعلق سوچنا بھی نہیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اس کے ہونٹ اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اسے کچھ بھی بولنے سے روک گیا، جبکہ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی اور ہمدان اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر پٹکتے ہی اس پر جھکا اور شدتیں لٹانے لگا۔ دعا سسک کر رہ گئی۔ صبح وہ بیدار ہوا تو دعا اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی۔ دعا مسکرا دی۔ 5 سال اس نے ہمدان سے بلا وجہ محبت کی تھی اور آج اس شخص کو پا کر لگ رہا تھا جیسے اس نے دنیا فتح کر لی۔ وہ جلدی سے واش روم میں چلی گئی تھی۔ دعا کے جاتے ہی وہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس کی دوست دانیال کی 50 کالز آ چکی تھی۔ دانیال پولیس میں ASP کی رائے سارے انجام دے رہا تھا اور اس نے اس ویڈیو کی ساری معلومات نکلوا کر دی۔ یار یہ کوئی عمیر نامی لڑکا ہے، بھابھی کو کئی دنوں سے تنگ کر رہا تھا۔ بھابھی نے تو آج تک وہاں کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے سب کو بتا رکھا تھا کہ وہ تجھ سے انگیج ہے۔ جب اس لڑکے نے زیادہ بات کرنے کے لیے مجبور کیا تو بھابھی نے تھپڑ مارا۔ اس نے پرپوزل بھجوا دیا انکار کی صورت۔ اس نے تم دونوں کے درمیان غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی۔ تم کہو تو اس کے خلاف ایکشن لوں، اس کی لائیو لوکیشن میرے پاس ہے۔ دانیال نے کہا تو ہمدان نے شکر ادا کیا کہ جیسا وہ سوچ رہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم اسے اریسٹ کرو، میں آ رہا ہوں، ہمدان نے کہا اور جلدی سے دعا کے نکلتے ہی واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو وہ ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمدان مسکرا دیا۔ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ دعا نے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں قبرستان جا رہا ہوں امی بابا سے ملنے،
وہ نم لہجے میں بولا تو دعا اس کے قریب آئی۔ میں بھی چلتی ہوں۔ دعا کے کہنے پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، پہلے ناشتہ کر لیں۔ وہ جلدی سے کنگھا کرتے ہوئے بولا تو وہ بھاگ کر چادر لے آئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں قبرستان کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی راستے میں تھے جب دعا نے محسوس کیا کہ ایک ٹیکسی کافی دیر سے ان کا پیچھا کریں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمدان کو کہتی، وہ ٹیکسی اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسلحے والے مرد باہر نکلے۔ ہمدان نے فوراً یو ٹرن لینی چاہی مگر ناکام رہا۔ جو کچھ ہے باہر نکالو، اس کی چابی ہمیں دو، ڈاکو نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو وہ دونوں باہر نکلے۔ ہمدان اتنی آسانی سے کیسے ان کا کہا مان سکتا تھا؟ وہ مارشل آرٹ کی کئی کلاسز لے چکا تھا۔ جیسے ہی ہمدان نے وار کیا، ڈاکو نے ہوا میں گولی چلا دی۔ دعا کی چیخیں بلند ہوئی۔ خدا کا واسطہ ہے انہیں چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے لے لو، ہم پولیس کو اطلاع نہیں کریں گے۔ دعا ان سے درخواست کرتے ہوئے بولی، جنہوں نے ہمدان کے سر پر گن تان رکھی تھی۔ وہ لوگ گن کا اشارہ کرتے ہوئے پیچھے جانے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے اور سب لے کر بھاگ گئے۔ دعا روتے ہوئے ہمدان سے لپٹ گئی۔ کیا ضرورت تھی ان سے لڑنے کی آپ کو؟ کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی تو ہمدان حیران رہ گیا۔ وہ سچ میں اس سے محبت کرتی تھی، یہ جان کر اس کے سارے شک و شبہات دور ہو گئے، اور دانیل سے جو پتہ لگا اس نے اسے ریلیکس کر دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، ہمدان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سنسان سڑک پر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چلنے لگے۔ آج مناہل کے دھوکے سے نکل کر وہ دعا جیسی ہم سفر پا کر آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف مناہل بے مراد رہ گئی تھی، جس کے لیے اس نے ہمدان جیسے شخص کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر ہر جگہ منہ مار چکا تھا۔ وہ دولت کے لیے ہمدان کے ساتھ وقت گزاری کرتی رہی، مگر آخر میں وہ دھوکہ مکافات عمل میں اسے واپس مل چکا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔